کہ وہ رسولوں کو مانتے نہیں تھے، ان کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم ہم جیسے ہی انسان ہو۔ اب یہاں آگے توحید اور آخرت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ الم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، یہ مخالفین کیا اس بات پر غور نہیں کرتے، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو چلتا کیا، کتنی قوموں کو ہلاک کیا، کہاں ہے اب ان کا نام و نشان، اپنا وقت مکمل کر کے چلے گئے، اور انہوں نے اگر اس میں اطاعت اور بندگی کو اختیار نہیں کیا تو کسی کا کیا بگاڑا، اپنا ہی نقصان کیا، اپنے آخرت بگاڑ لی انہوں نے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو انہوں نے برباد کر لیا اور اپنے لیے خسارے کا سودا کیا۔ انہم الیہم لا یرجعون، اور اب وہ ان کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں، جو گیا ہمیشہ کے لیے گیا۔ لہذا یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آخرت بنانے کی جگہ ہے یہ، جس نے اس کو ضائع کر دیا، اور کتنا بڑا گھاٹے کا سودا کہ اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، طرح طرح سے ان پر اعتراضات کیے، تو کوئی ہے جو اب پلٹ کر آئے ان میں سے؟ تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسانوں جو زندہ ہو اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، انمول ہے، آخرت کی فکر کرو۔ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان میں سب لوگ جو ہیں حاضر ہونے والے ہیں ہمارے سامنے۔ انکار کرتے تھے کہ بھلا جب مٹی ہو جائیں گے تو کیسے پیدا ہوں گے، تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر توجہ دلائی کہ دیکھو ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ سب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، اور حاضر محض دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ حساب کتاب کے لیے، ایک ایک عمل کی جزا سزا ہوگی، اس کے لیے حاضر ہوں گے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اب توجہ دلائی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، دیکھو وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، یہ مردہ پڑی زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ دیکھو زمین کس طرح سے بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، کچھ اس کے اوپر نباتات نہیں ہوتی۔ احییناہا، ہم اسے زندگی بخش دیتے ہیں۔ بار بار یہ بات قرآن مجید میں آئی ہے کہ جب ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں تو وہی زمین لہلہا جاتی ہے، سرسب ہو جاتی ہے، شاداب ہو جاتی ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور پھر ہم اس سے غلہ نکالتے ہیں اس زمین سے۔ کیا یہ غلہ مردہ نہیں ہے؟ یہ بیج سب بے جان ہیں، زمین میں تم رکھتے ہو، اپنے ہاتھ سے رکھتے ہو، اور دیکھو کس طرح سے اللہ اس سے سرسب شاداب فصل پیدا کر دیتا ہے، پودے زندہ ہیں۔ انسان مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ پودے زندہ ہیں، یہ اللہ کی زندہ مخلوق ہے یہ۔ تو کس طرح سے دیکھیں وہ پیدا کر رہا ہے، بار بار پیدا کر رہا ہے تمہارے سامنے، اور تم کہتے ہو کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم اس سے غلہ اگاتے ہیں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور پھر اس سے وہ کھاتے ہیں۔ دیکھو کس طرح سے رزق کا سامان اللہ کر رہا ہے تمہارے سامنے بار بار۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور اسی زمین میں ہم نے باغات اگا دیے کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے سب کچھ، غور کرو ذرا کتنی حیران کن چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کی ہے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اسی زمین میں اس نے چشمے پھوڑ دیے ہیں۔ کس طرح سے پہاڑوں سے، پتھروں میں سے چشمے جاری کر دیتا ہے، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور ایسا تازہ شفاف پانی کہ بہت لذیذ پینے میں۔ لوگ جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، دیکھتے ہیں کس طرح سے اللہ نے اتنی بلندی پر پانی کے ذخیرے پہاڑوں کے اندر جو ہیں وہ قائم کر دیے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَفَجَّرْنَا فِيهَا، یہ عیون یعنی چشمے ہم نے جو ہیں اس میں جاری کر دیے ہیں، اور یہ کہ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ لوگ ان کے پھل کھائیں۔
یعنی لوگوں کے لیے ہی پیدا کیے ہیں۔ کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انسانوں کے سامنے لا رہا ہے۔ وما حملتہ ایدیہم، وما عملتہ ایدیہم، اور وہ چیزیں ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائیں۔ یہ جو پھل ہے، یہ باغات ہیں، کیا یہ تم نے بنائے ہیں؟ کیا تم نے پیدا کی ہیں؟ اور یہ مطلب بھی ہے کہ وہ چیزیں جو ان کے ہاتھ بناتے ہیں، یعنی انہی چیزوں سے اب ایک پھل ہے، اسے کہیں مربع بنتا ہے، اچار بنتا ہے، چٹنیاں بنتی ہیں، یعنی کتنی شکلوں میں انسان اس کو تبدیل کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ کس نے دیا ہے؟ افلا یشکرون، تو کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے، شکر گزار نہیں بنتے، اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے، بے نقص ہے وہ جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اور یہ کہ خلق الازواج کلھا، جس نے یہ سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، جوڑے بنائے ہیں ہر چیز کے، درختوں میں بھی، پودوں میں بھی، نر بھی ہیں، مادہ بھی ہیں۔ پھول کے اندر دیکھو، نر حصہ بھی ہے، مادہ حصہ بھی ہے پھول کے اندر، اس کے اندر پولینیشن ہوتی ہے۔ اب تو بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم، برابری ہوتی ہے کس طرح سے، اس کے بعد پولینیشن کے بعد جو ہے وہ اووری ہے، پھل بنتا ہے، اس سے بیج بنتے ہیں، اس کے اندر جو اوویول ہوتے ہیں اس کے اندر وہ بیج بن جاتے ہیں، اووری پک کر پھل بن جاتی ہے۔ یہ سب اب تو انسان یہ سب جانتا ہے، یعنی کس طرح سے ایک عمل ہے، یہ سب کیا اپنے آپ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ یہ۔ اور یہ کہ الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سب چیزوں کے جوڑے بنائے۔ مما تنبت الارض، خواہ وہ زمین سے نکلنے والی چیزیں ہوں، ومن انفسہم، یا ان کی اپنے جانوں میں سے ہوں۔ انسانوں کے بھی دیکھیں کس طرح سے اس نے جوڑے بنائے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے جو انسان نہیں جانتا ابھی تک۔ یہ سب اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کی مخلوق ہے، اس کا ہی کمال ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور یہ رات بھی اس نے ایک نشانی بنائی ہے، اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ کس طرح سے دیکھیں دن کی چکا چوند روشنی کو غائب کر کے تاریکی قائم کر دیتا ہے، اور پھر تاریکی چھٹتی ہے، روشنی لے آتا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ نسلخ منہ النہار، اس تاریکی سے ہم کیا کرتے ہیں، دن کو جب کھینچ لیتے ہیں تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور اسی طرح سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ کس کے حکم سے ہے؟ کون یہ کام کر رہا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اس ہستی کے قائم کیے ہوئے ضابطے ہیں جو عزیز ہے اور علیم ہے، زبردست ہے، یعنی مجال ہے سورج اس کے حکم کی خلاف ورزی کر جائے، چاند اس کے حکم کی خلاف ورزی کر جائے، کس طرح سے اس کے ضابطوں کے پابند ہیں، جو ضابطے اس نے مقرر کر دیے۔ ہر روز ایک مشرق ہے، ہر روز ایک مغرب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مشارق اور مغارب کا لفظ استعمال کیا ہے، رب المشارق والمغارب، اس کا مطلب ہے مشرقیں بھی بہت ہیں، مغرب بھی بہت ہیں۔ ہر وہ جگہ مشرق ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور روز ایک نئی جگہ سے طلوع کرتا ہے، وہ روز اس کا نیا وقت ہے طلوع ہونے کا، اور پورے سال کی جنتری دیکھ لیں اس کے مطابق چل رہا ہے۔ انسان نے معلوم کر لیا، یہ تو علم انسان کو دے دیا، اور ہر روز ایک نئی جگہ پہ غروب ہوتا ہے، وہی جگہ مغرب ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ تو رب المشارق والمغارب، وہی سب مشرقوں اور مغربوں کا جو ہے رب ہے وہ، تو وہ سب اس کے قائم کیے ہوئے ضابطے ہیں جو عزیز ہے اور علیم ہے۔ اور والقمر قدرناہ منازل، اور اسی طرح ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ کس طرح سے ایک ہلال کی شکل ہوتا ہے جب مہینہ شروع ہوتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے، اور پھر بڑھتا بڑھتا بدر بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد گھٹنے لگتا ہے پھر ایک، تو یہ سب منزلیں کس نے مقرر کی ہیں؟ تو فرمایا والقمر قدرناہ منازل، ہم نے ہی اس چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے، ایک باریک سی لکیر
خمدار جو ہے وہ اس طرح سے رہ جاتا ہے۔ تو یہ سب توحید اور آخرت کی طرف یہ دلائل دیے جا رہے ہیں، یہ سب انسان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اور پھر انسان کیسے انکار کر سکتا ہے کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے؟ یقیناً پیدا ہوں گے، رب نے جو فرما دیا وہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔